أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم صدق اللہ مولانا العظیم۔ عمائدین ملت، آج یہاں ہم ختم نبوت کے حوالہ سے تمام مسالک جمع ہیں۔ میری تو خواہش بھی ہے اور کوشش بھی کہ پاکستان میں کم از کم یہ جو 3 مسالک ہیں یہ کسی نہ کسی نقطے پر جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں۔ اکٹھے ہونے کے لیے ایک تو باہمی ملاقاتوں کا میل جول کا طریقہ اختیار کرنا بہت مفید ثابت ہوتا ہے، اور دوسرا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس نقطے پر ہم سب جمع ہو سکتے ہیں، ہوتے بھی رہے ہیں۔ میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ میں نے 3 بجے لاہور کا ٹائم دیا ہوا ہے۔ میں نے اپنے عزیز اور آج کے آرگنائزر پروفیسر عبدالصمد معاذ صاحب سے کہا تو تھا، انہوں نے فرمایا بھی تھا، ایک دن میں نے پوڑیاں چڑھائیاں نے، اور دوسرا یہ کہ ٹائم کافی ہو گیا۔ بس ایک بات عرض کروں گا، قادیانیوں سے جب بھی بات کرنے کا موقع ملے تو آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ مرزا قادیانی کا کردار زیر بحث لایا جائے، کیونکہ اس نے خود لکھا ہے، مجھے سچا اور جھوٹا سمجھنا ہو تو میری پیشین گوئیوں کو دیکھو، اگر میری کوئی ایک پیشین گوئی بھی غلط ثابت ہو تو مجھے جھوٹا کہنا، کذاب کہنا، دجال کہنا، اور بڑی تالی سے اس نے کہا کہ میری تو ساری پیشین گوئیاں ٹھیک ہیں۔ اب نہ میرے پاس وقت ہے، نہ ہی یہ کہ میں باقی احباب کو روک کر اپنی تقریر سنانے کے موڈ میں ہوں۔ یہ پیدا ہوتا ہے سن 1839 یا 40 میں۔ اس نے خود لکھا ہے کہ جب 1857 کا غدر چل رہا تھا، یہ غدر کہتا ہے نا اس کو، کیونکہ انگریزی پٹھو جو ہے، جب یہ غدر چل رہا تھا 1857 کا، تو میں اس وقت 17 سال کا تھا، یعنی 40 میں یہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس نے پیشین گوئی کی کہ میرے اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ میری عمر ہوگی 80 سال۔ اللہ نے تو کہا نہیں تھا، خود ہی دل میں آیا ہوگا کہ اگر میں 80 سے کچھ دن اوپر چلا گیا تو علماء تو جوتے مار مار کے میرا سر گنجا کر دیں گے۔
کہ میں نہیں، اللہ نے مجھے کہا ہے تیری عمر ہوگی 80 سال یا 3-4 سال زیادہ۔ اب قادری صاحب آپ تو جانتے ہیں کہ پیشین گوئیاں اس طرح نہیں ہوتی، الہی پیشین گوئیاں کہ میری عمر ہوگی 80 سال یا 3-4 سال ود۔ پھر دل میں آیا ہوگا کہ اگر میں پہلے رڑ گیا پھر کی بنے گا؟ کہنا نہیں، اللہ تعالیٰ نے پیشین گو، اللہ نے مجھے بتایا ہے اوے مرزا تیری عمر ہوگی 80 سال یا 3-4 سال کٹ۔ یہ پیشین گوئیاں ہوتی ہیں۔ پیشین گوئیاں تو قرآن بیان کرتا ہے نا۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ پیشین گوئیاں یہ ہوتی ہیں، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ یہ قرآن کی پیشین گوئیاں ایسی ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے فیصل آباد کا ہی واقعہ ہے، اسٹیٹ لائف کی بلڈنگ ہے نا یہ چنیوٹ بازار کے باہر، اس کی 7ویں منزل سے ایک مزدور گرا، 7ویں منزل سے، بس اس نے لوٹ پوٹ ہوا کھڑا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا اس کو، حالانکہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنی چاہیے تھی، نہیں ٹوٹی۔ لوگ جمع ہو گئے، اوے مبارک اوے مبارک اوے اللہ نے تجھے بچا لیا۔ مستری بھی آ گیا، بڑا خوش ہوئے اللہ نے تجھے زندگی دی ہے، چل لے پیسے، جا مٹھائی لے کے آ تاکہ تیرے بچنے کی خوشی میں مٹھائی کھلائی جائے۔ ہو گیا گھنٹہ گھر کی طرف، واپس آ رہا تھا، روڈ کراس کرنے لگا، گاڑی نے ماری ٹکر، مر گیا۔ پہلے کیوں نہیں مرا تھا؟ آئی نہیں تھی۔ اب کیوں نہیں بچا؟ اس لیے کہ آ گئی ہے۔ اور مرزا اگر تیری یہ پیشین گوئی سچی ہوتی نا 80 سال والی، تجھے مرنا چاہیے تھا سن 1920 میں، چل 2-4 کٹ ود کر لو، لیکن تو مرا کب؟ 26 مئی سن 1908، 26 مئی 1908، اور یہ مرا ہے منگل کے دن صبح 10 بج کر کچھ منٹوں پر، اور رات ہی اس سے پہلے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے اسلامیہ کالج کی گراؤنڈ میں، آپ نے بس منہ سے نکل گیا، یہ اللہ تعالیٰ نکلواتا ہے نا، نکل گیا۔ اوہ لاہور والو، مرزا 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں نکالے گا۔ شور مت کیا، پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پیشین گوئی کر دی ہے، رات پیشین گوئی 12 گھنٹے نہیں گزرے، مرزا کڑچ ہو گیا، کڑچ ہو گیا۔ اگر نبی ہوتا تو اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا؟ اور پھر لوگ بڑے جمع تھے اور بڑے مشتعل بھی تھے مرزا قادیانی کے خلاف۔ آج کل تو ہمارے گھروں میں ہیں فلیش، یہ سیٹیں بنی ہوئی ہیں، کموڈ لگے ہوئے ہیں، لیکن مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا سا تھا نا، یہ فلیش سسٹم نہیں آیا تھا، وہ گھروں کے اندر ہی نا، وہ ایک کونے کے اندر الگ بیت الخلاء بنا ہوتا تھا، وہ نیچے نا اوپر کر کے وہ پودے بنا دیتے تھے، وہیں بیٹھ کر بندہ فارغ ہوتا تھا، جمع دار نہیں، اور جمع دار آتے تھے وہ سارا گند اٹھا کر لے جایا کرتے تھے۔ تو لاہور میں بھی ایسے ہی تھا، تو وہاں میونسپل کمیٹی کی ایک گاڑی ہوتی تھی جہاں پر سارا گند اکٹھا ہوتا اور پھر وہ گند جا کے باہر پھینک دیتے تھے۔ مرزا قادیانی کی میت کو منتقل کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی، یہ خدائی انتظام ہے۔ میونسپلٹی کی وہ گاڑی جس میں لوگوں کا گند رکھا جاتا تھا، وہ گاڑی منگوائی گئی، مرزے کی ناش کو اس کے اندر رکھا گیا تاکہ لوگ کہیں گند ہی جا رہے تھے، گند ہی جا رہے سی نا۔ پھر لاہور اسٹیشن پر پہنچے، مال گاڑی میں اس کی میت کو رکھ کر پھر آگے پہنچایا گیا۔ یہ ہے مرزے کا انجام۔
اس کو وہی خدا کی طرف سے نہیں ہوتی تھی. قرآن کہتا ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم. شیطان بھی اپنے شتونگڑوں کو وہی کرتے ہیں, کان میں کچھ کہتے ہوں. وہ کیوں؟ تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں. مرزے نے ایسا فتنہ ڈالا ہے کہ جھگڑا شروع ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں مرزائیوں سے بھی بچائے اور مرزائی نوازوں سے بھی بچائے. پاکستان میں ایک آدمی ہے, اگر کوئی غصے ہوتا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں, میری ڈیوٹی ہے آگاہ کرنا. پاکستان میں ایک آدمی ہے جو بڑا اسلام کا ٹھیکیدار بن کر نیوز ٹی وی, دنیا نیوز ٹی وی پر بیٹھ کر بظاہر اسلام کی تبلیغ کرتا ہے, لیکن آج تک اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر نہیں کہا. نہیں کافر کہا اس نے آج تک. تو جو مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر نہ کہے, جس نے ختم نبوت والی مور کو توڑا ہے, تو ہم اسے کیا مسلمان سمجھیں گے؟ نہیں. اس کا نام ہے جاوید احمد غامدی, اور وہ کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اب کسی کو کوئی حق نہیں کسی کو کافر کہنے کا, کسی کو حق نہیں. یہ کیوں کہہ رہا ہے وہ؟ ذرا غور فرمائیے گا. سن 74 میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے, پوری پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا کہ یہ کافر ہیں, یہ مسلمان نہیں ہیں. اور غامدی کیا کہتا ہے؟ کسی پارلیمنٹ کو, کسی بندے کو کسی کو کافر کہنے کا اختیار نہیں ہے. گویا وہ جو پاکستان کے اندر متفقہ طور پر قرارداد پیاس ہوئی تھی اس کو غلط قرار دے رہا ہے. اور پھر کہتا ہے کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا. کیا ہم ہندوؤں کو مسلمان کہیں؟ کیا ہم سکھوں کو مسلمان کہیں؟ چلو وہ تو ہوئے نا, کلمہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہو, آپ کے سامنے کلمہ پڑھے ہو, زور سے کہے میں نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں, لیکن قرآن شریف پکڑے اور توہین کی نیت سے وہ گند پڑا ہو. حالے شروع ہوئے ہیں تو چیکا مارنے لگتے ہیں. وہ قرآن شریف کو اٹھا کر وہ خبیث آدمی گند میں پھینک دے توہین کی نیت سے, تو کیا ہم اسے کافر نہیں کہیں گے؟ یہ غامدی تو نے منطق کہاں سے سیکھی کہ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے؟ صرف سرکار کے بعد کسی کو حق نہیں ہے کسی کو کافر کہنے کا. ایک آدمی کہے میں مسلمان ہوں, لیکن یہ نماز ساری مولویوں کا ڈھونگ ہے, یہ تو نماز کا انکار کرے, کیا ہم اسے مسلمان کہیں گے؟ اور تیری فکر غلط ہے. اصل میں اندر سے مجھے شک ہے کہ یہ لاہوری قادیانی ہے. ختم نبوت کا بھی خیال رکھنا ہے اور ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے جو دین کے نام پر پاکستان کے اندر بے ایمانی پھیلانا چاہتے ہیں. وقت نہیں, وگرنہ مجھے خوشی تھی کہ چلو وحیاں چ بہ کے اج کچھ چنگیاں گلاں بھی کر رہی ہے, کچھ نہ کچھ تو کہتا میں, لیکن میں نے بہت ضروری جانا ہے. ٹائم تسی کدی مینوں پہلے دیندے تے کچھ اور چار گلاں کر لیندے. یار زندہ صحبت باقی جی.